سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام ہے احکام تجارت، اور جیسا کہ جو پہلے سے دیکھتے آئے ہیں انہیں پتہ ہے، اور جو آج کوئی نئے ویور شامل ہیں ان کے لیے عرض کیے دیتا ہوں کہ ہمارا یہ پروگرام خاص فوکس کرتا ہے مالی معاملات کو، چاہے وہ تجارت سے ریلیٹ کرتے ہوں، آپ کی ملازمت سے ریلیٹ کرتے ہوں، کوئی وصیت کے مسائل ہوں، یا کوئی مالی ایسے لین دین کے معاملات ہوں کہ جس میں آپ پرابلم کا شکار ہوں اور جاننا چاہتے ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کے اس بارے میں کیا احکامات ہیں، دین اسلام کی پیاری تعلیمات اس بارے میں کیا ارشاد فرماتی ہیں، تو الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظر اللہ علی۔ آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں۔ آج بھی سلسلے میں آپ کے سوالات کا سلسلہ رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں علم دین کی برکت عطا فرمائے اور شریعت و سنت کے مطابق سارے معاملات زندگی کے طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے اور پھر آپ کے سوال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین لوگ ایسے ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ تین افراد کون ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، ایک وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کرے، دوسرا وہ کہ میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرے کے بارے میں ارشاد فرمایا اور مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی کال شامل سلسلہ کریں گے اور انشاءاللہ اس کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ جی مفتی صاحب، آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو درزی ارجنٹ سیتے ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب، ارجنٹ جب سیتے ہیں نا کپڑے وغیرہ تو پھر اس کے ریٹ الگ ہوتے ہیں، شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، شاید ایسا لگ رہا ہے، ان کا بھی جواب دیجئے۔ پس منظر بیان کر دیا، سوال رہ گیا۔ جی تو یہی شاید سمجھ میں آ رہا ہے، تو آپ اس کا ارشاد فرمائیں۔ سوال کا جہاں تک تعلق ہے تو دیکھیے ڈیفرنٹ آپشنس رکھتے ہیں کام کرنے والے کہ جناب اتنے پیریڈ میں ہم سے کام کروانا ہے تو ہم اتنے پیسے لیں گے، اتنے پیریڈ میں کروانا ہے تو اتنے لیں گے۔ تو یہ جو صورت ہے یہ بالکل جائز ہے، اس کے ناجائز ہونے میں کوئی مطلب کہ ایسا سبب نہیں پایا جاتا کہ اس کو ناجائز قرار دیا جائے، ٹھیک ہے۔ مفتی اس میں یہ جو صورتحال بتا رہے ہیں کہ ایمرجنسی ہے، یعنی ارجنٹ سلوائے جا رہے ہیں، ایمرجنسی تو شاید اس کو نہیں کہیں گے، ارجنٹ سلوا رہے ہیں، ٹائم نہیں ہے، اس کے بہاف پر وہ چارجز اضافی لے رہا ہے۔ ایسے ہی مختلف موقعوں پر قیمت بڑھا دی جاتی ہے مختلف ریزنز سے۔ بعضوں کا چیز شارٹ ہو جاتی ہے مارکیٹ میں، دواؤں میں بہت ہوتا ہے، یہ میڈیسنز میں بہت ہوتا ہے کہ ایک میڈیسن مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی ہے تو اب وہ آپ خریدنے جائیں گے تو بلیک مارکیٹ ہو رہی ہوگی، وہ اضافی قیمت پہ مل رہی ہوگی، یعنی جس کے پاس رکھی ہوئی ہوگی وہ اضافی قیمت پہ دے رہا ہوگا۔ ایک تو یہ صورت۔ پھر بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ چیز دستیاب تو ہے لیکن ہے ہی کسی ایک کے پاس، تو بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تیسرا ریزن بعض اوقات موسم یا تہوار ہوتے ہیں کہ اس موسم میں یا اس تہوار میں اس چیز کی کھپت بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کے ریٹ اس وقت بڑھ جاتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں بقرعید پہ دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ کوئلوں کے بھی ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ تو کیا کہیں گے، ادھر بھی یہی حکم ہوگا، کیا ہوگا؟ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایشو اصل میں۔ جی اگر آپ یہی کوئلہ مثال کے طور پر جا کے وہاں لے جائیں، کوئلے بنتے ہیں تو سستا ملے گا۔ ٹھیک۔ اچھا، شہروں کے اندر کیا ہے کہ عام طور پر کوئلے خرید نہیں جاتے، اس موسم کے اندر چونکہ ہر گھر کے اندر باربیکیو ہو رہا ہوتا ہے تو کوئلوں کی ڈیمانڈ ایک دم بڑھ جاتی ہے، تو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں قیمت بڑھنے کے کہ وہ مارکیٹ قیمت بڑھاتی ہے، مارکیٹ قیمت کم کرتی ہے،
اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ احادیث مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ قیمت جو بڑھتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے بڑھتی ہیں اور بندوں کا اس میں اختیار نہیں ہوتا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات واقعتاً بندے جو ہے نا وہ ان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کچھ مونوپلی کر کے قیمت بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قیمت کی وہ صورت کہ جہاں مارکیٹ اپ ہو رہی ہے، ڈاؤن ہو رہی ہے، تو اس کے مطابق اگر کوئی دکاندار قیمت مقرر کرتا ہے تو وہ جائز ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ کوئی شارٹیج پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ ایک قابل مذمت معاملہ ہے۔ شارٹیج پیدا کرنے سے ضرر ہوتی ہے، لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، بعض اوقات دواؤں میں ایسا ہو جاتا ہے مارکیٹ میں، لیکن شارٹیج پیدا جان بوجھ کے کی جاتی ہے تاکہ گاہک جو نا وہ کئی گنا مہنگی قیمت پہ خریدے۔ ٹھیک، تو جہاں ضرر کا موقع ہے کہ لوگوں کو ضرر پہنچتا ہے، چیز بھی ضروری ہے، تو وہاں بہرحال یہ معاملہ قابل مذمت ہے۔ ٹھیک۔ مجھ سے ایک سوال آیا ہے کہ آج کل بہت ساری جگہوں پہ جب پیمنٹ کرنی ہوتی ہے دکانوں وغیرہ پہ، بالخصوص ریسٹورنٹس میں، تو وہ مختلف جو یہ سم کارڈز کے ذریعے یعنی سم نمبر کے ذریعے جو اکاؤنٹس کھولے جا رہے ہیں، ایزی پیسہ وغیرہ، تو ان کے ذریعے کی جاتی ہے، اس پہ کچھ اضافی رقم بھی لگ جاتی ہے بعض اوقات، تو جو جس کو ہم پیمنٹ دے رہے ہیں وہ پیمنٹ بھی چارج کرتا ہے۔ اچھا، دیکھیں کارڈ میں ایسا ہوتا ہے، بینک کا جو ڈیبٹ کارڈ ہے، تو بعض لوگ جو ہیں وہ اپنی قیمت تھوڑی زیادہ رکھتے ہیں، صحیح، کیونکہ بیک گراؤنڈ میں ان کو جب بینک سے وہ پیمنٹ لینی ہوتی ہے تو بینک ان سے چارج جو ہے وہ وصول کرتا ہے، ٹھیک، 1% یا 2% وصول کرے، صحیح، تو چونکہ ان کو وہاں پیمنٹ دینی ہوتی ہے، اس بنا پر وہ اپنی چیز تھوڑی مہنگی بیچتے ہیں۔ صحیح، تو بات یہ ہے کہ ان کا ایکسپینس زیادہ آ رہا ہے اور وہ مہنگی بیچنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں ایک ریزن تو موجود ہے۔ صحیح، ہم بات جائز و ناجائز کی نہیں کر رہے، چیز کا وہ مالک ہے، مہنگی بیچے سستی بیچے، صحیح، ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ہم بعض اوقات یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فعل اچھا ہے، قابل مذمت ہے، اس تناظر میں ہم بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو آپ نے بات کی کہ آن لائن پیمنٹ کی ہے کسی نے کسی بھی ذریعے سے، تو آن لائن پیمنٹ کرنے میں تو اس کو پرابلم نہیں ہونا چاہیے۔ صرف شاید بعض اوقات جب نکلواتے ہیں نا تو جس سے لیتے ہیں وہ کچھ اضافی رقم لیتا ہے، یعنی مثال کے طور پہ میں نے آپ کو 5,000 روپے بھیجے، اب جب آپ نکلوائیں گے 5,000 روپے، ریسیو کریں گے 5,000 روپے، تو شاید کچھ پیمنٹ دینی پڑتی ہے، مجھے اس کا تجربہ نہیں ہے، لیکن صورتیں ہو سکتی ہیں، تجربہ تو خیر ان چیزوں کا مجھے بھی نہیں ہے، عین ممکن اکاؤنٹ میں ڈلتے ہوں تو پیسے نہ کٹتے ہوں، صحیح، کیش اور نکالتے کیش نکالتے وقت ہوتے ہوں۔ بتا رہے ہیں کہ 1,000 روپے پہ 20 روپے دکاندار والے لیتے ہیں، یعنی اگر آپ ارے میرے بھائی وہ ایک الگ معاملہ ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ پیسے صرف پیسے بھیجے جا رہے ہیں، لین دین نہیں پایا جا رہا ہوتا، ٹھیک ہے، وہ تو پیسوں کی ترسیلات کا ایک معاملہ ہے، وہ جدا گانا صورت ہے۔ صحیح، یہاں ہم بات کر رہے ہیں خرید و فروخت، جو کسی چیز کو خریدا ہے، اب پیمنٹ ادا کی جا رہی ہے، اس پیمنٹ کے اندر یہ کیا ایشوز ہوں گے؟ میرے خیال میں اس طرح کے ایشوز وہاں نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، مثلا ایک اور سوال آیا ہے ہمارے پاس، اور سوال کی نوعیت سے ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی خاتون کا سوال ہے کہ انہیں کسی نے سونا دیا ہے، لیکن سوال میں لکھا ہوا ہے کہ سونا جو ہے اس میں بینک یعنی سودی پیسے بھی شامل ہیں، اور مختلف لوگوں نے ملا کے شاید کوئی ایسا لگ رہا ہے گفٹ دیا ہے، ان کی مدد کی ہے سونے کی صورت میں، تو یہ پوچھ رہی ہیں کہ اب وہ پاک کیسے ہوگا، پوچھ رہی ہیں یا پوچھ رہے ہیں جو بھی ہیں، تو وہ پاک کیسے ہوگا کیونکہ اس میں سودی اماؤنٹ بھی شامل ہے، نیز اس کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا، زکوٰۃ کب سے ہوگی اور کون دے گا؟ یہ لکھا ہوا ہے کہ سودی پیسے شامل ہیں، جی، بینک کا لکھا ہے انہوں نے کیا؟ کہ بینک کی رقم بھی شامل ہے، یہ لکھا ہے لفظ۔ سوال تو واضح نہیں ہے، دیکھیں بینک کی رقم شامل سے مراد یہ ہے کہ اس نے بینک سے قرضہ لیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بینک سے جو قرضہ لیا ہے اس نے، جی، قرضہ تو غلط چیز نہیں ہے، لیکن اب اس پر بالفرض یہ سود ادا کرتا ہے، تو وہ جو ادا کیا جائے گا وہ مال خبیث ہے، ٹھیک ہے، وہ بری چیز ہے۔ صحیح، جو پیسے ہیں ان پیسوں کے اندر حرمت نہیں ہے، اور یہ جو پیسے ہیں ان پیسوں کی یہ پیسے کہیں یوٹیلائز ہوئے ہیں، ان چیزوں کے اندر حرمت نہیں آئے گی۔ بات یہ ہے کہ آگے کس چیز میں حرمت آئے گی اور کس چیز میں حرمت نہیں آئے گی۔ تو ایک صورت تو یہ بنی،
ایک صورت یہ ہے کہ بھئی کسی کے پاس جو ہے وہ سود آتا رہا، پیسہ اس نے رکھا ہوا تھا بینک میں، سود جمع ہو گیا، اس سے لے کے کسی کی مدد کرنا چاہیے، ایک یہ صورت ہو سکتی ہے۔ اگر یہ صورت ہے تو ظاہر بات ہے وہ صاحب اس سے کوئی نیکی کریں، اس کی تو گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حرام مال جو ہے اس سے صدقہ نہیں ہوتا، حرام مال سے جان چھڑائی جاتی ہے، بغیر ثواب کی نیت کے مستحق زکوٰۃ کو دینا ہوتا ہے، تو مستحق زکوٰۃ کو تو دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ خاتون مستحق زکوٰۃ ہیں، دینے والے نے اسی نیت سے دیا ہے تو یہ سوالات ہی ختم ہو جائیں گے۔ ٹھیک۔ تو آپ کے سوال میں کنفیوژن تھی، پھر بھی جو صورتیں بن سکتی تھیں وہ مفتی صاحب نے واضح فرمائی۔ کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں۔ جی جناب۔ محمد ارسلان اتاری، مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ احکام تجارت میں مفتی علی اصغر صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے، ہمارے رشتہ داروں کا ایک مکان تھا 3.5 مرلے کا، وہ بکا ہے 40 لاکھ کا، اور اس میں حصے والے ہیں 4 بھائی، بہنیں نہیں ہیں، والدہ فوت ہو چکی ہیں، ایک والد ہے، والد کا کتنا حصہ بنے گا اور بھائیوں کا کتنا حصہ بنے گا، اس بارے میں ذرا رہنمائی فرما دیں۔ وراثت کا سوال پوچھا انہوں نے جی آن لائن۔ جی، اپنے طور پہ انہوں نے تیاری کر کے سوال پوچھا، ایسا لگ رہا ہے۔ والد صاحب ہیں اور والد صاحب ہیں اور 4 بھائی ہیں، والدہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ والدہ کا انتقال بالفرض بعد میں ہو، وراثت کس کی ہے؟ یہ انہوں نے نہیں بتایا، والدہ کی وراثت ہے، وراثت یہ تعین نہیں کیا انہوں نے کہ وراثت ہے کس کی۔ ٹھیک ہے، تو بالفرض ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ان کی والدہ کی وراثت ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی والدہ کا مکان تھا ہاں، اور اب وہ وراثت بن گیا، تو اب یہ 4 بھائیوں میں اور ان کے شوہر ان کے والد کے تقسیم ٹھیک ہے، ہوگا۔ تو وہاں شوہر ہیں، جی ٹھیک ہے، شوہر کو 1/4 ملے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، 4 حصے ہوں گے، بیٹے کتنے ہیں؟ 4 4 بیٹے ہیں، تو پیچھے بچے 3 حصے اور یہ 4 ہیں، ٹھیک ہے، تو 16 سے جو ہے وہ مسئلہ بنے گا، 16 حصے ہوئے اور 4 حصے ملے والد کو، ٹھیک ہے، پیچھے کتنے بچے؟ 12 3 تقسیم ہو جائیں گے۔ 3 جی ہاں، ٹھیک ہے، یعنی یہ 40 لاکھ کی رقم کو 16 جگہ ڈیوائڈ کر لیں اور اس کو 4 سے ملٹیپلائی کر کے والد کے حصے میں اور 3 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ایک بیٹے کا حصہ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو وہ سوال ہو گیا جو سمجھ میں آیا، اور اگر یہ وراثت کسی اور کی ہے، مسئلہ کچھ اور ہے، وہ وراثت کس کی ہے یہ بنیادی سوال ہے، ٹھیک ہے، اور بالفرض ان کے دادا کی وراثت ہے، پھر تو معاملہ ہی کچھ اور ہوگا، پھر تو وراثت میں سے ابھی تو پھر تو چچا اور دیگر چیزیں اور ٹھیک ہے۔ بہت ساری تفصیلات لینی ہوں گی۔ لیکن جیسے انہوں نے سوال کیا تو والدہ کی، اس پہ آپ نے بھی ہاف پہ جواب دیا۔ ایک ممکنہ جواب دیا ہے، ٹھیک ٹھیک اگر یہی صورت ہے جو ہم نے سوچی ہے ٹھیک یا ہم سمجھ پائے ہیں تو یہ جواب ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ ہمارے علاقے میں لوگ جی میل اکاؤنٹ بنا رہے ہیں، اور ان کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں واٹس ایپ پہ ایک لنک ملتا ہے اور 3-4 پاسورڈ ملتے ہیں، اس لنک کو جب ہم اوپن کرتے ہیں تو جس طرح ایک ای میل آئی ڈی بنائی جاتی ہے، اس میں فرضی نام مطلب لکھنا ہوتا ہے، اور اس میں ڈیٹ آف برتھ بھی فرضی دینا ہوتا ہے، اور اس میں فون نمبر بھی نہیں دینا ہوتا ہے، اور ہم پر آئی ڈی ہمیں 12 روپے ملتے ہیں، تو اس طرح جی میل اکاؤنٹ بنانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ واہ بھائی واہ، کیا نئی صورتیں اور کاروبار ایسے کہ دیکھیے جو کام آپ کر رہے ہیں یہ ہے تو قابل معاوضہ۔ بعض اس طرح کے آج تک جو سوال پوچھے گئے ہیں وہ صورتیں الگ تھیں، ٹھیک ہے ہم نے ناجائز کہا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ ویڈیو کلک کرو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لنک پہ کلک کرو، صحیح اور وہ فراڈ بازی بھی ہوتی تھی۔ صحیح یہ ای میل ایڈریس ہے، بہرحال ایک کام ہے صحیح ہے، بنا کے دے رہے ہیں، بنا کے دینا، اب آگے والے اس کا کوئی نہ کوئی تو استعمال کریں گے، صحیح ناجائز استعمال ہو ضروری تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب ان کو اصل میں ڈیٹا انٹری کرنا ہے، بس ڈیٹا فیڈر ہے۔ صحیح ہے، میں نے اگر کوئی ای میل ایڈریس بنایا ہے تو میں اپنے نام ہی سے بناؤں، فرسٹ ضروری نہیں اور ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ہمارے کتنے ذمہ داران ہیں، ان کے ای میل میں ان کا نام کہیں بھی نہیں آتا۔ صحیح، تو ای میل کی یا میل کی بھی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ اپنے ہی پرسنل نیم سے بنائیں۔ تو اصل میں ایک ڈیٹا انٹر کروایا جا رہا آپ سے کہ بھئی آپ نے ایک ڈیٹا انٹری کرنی ہے، تو ڈیٹا آپریٹر کی جو جاب ہے وہ جائز ہوتی ہے، اور ڈیٹا انٹری اگر کوئی کام کی بیاہ پر کرے کہ بھئی اتنا کام کرو گے، اتنا ڈیٹا فیڈ کرو گے، اتنے پیسے ملیں گے، تو یہ ایک جائز کام ہے، یعنی فی نفسی ہی یہ جو معاملہ ہے قابل معاوضہ ہے۔
اب اس کا کہیں غلط استعمال ہونا متعین بھی نہیں ہو رہا. کوئی کرے گا تو خود ذمہ دار ہوگا. صاحب یہ جو سوال آیا تھا ہمارا پیچھے کہ وہ بینک سے رقم سونے میں شامل ہے، تو یہ ان کا اندازہ ہے، کیونکہ وہ شخص جس نے سونا دیا ہے وہ بینک میں جاب کرتا ہے، تو میرا اندازہ ہے، یہ لکھا ہے انہوں نے. تو اندازے پہ تو حکم. اندازے پر اور شک پر تو احکام بیان نہیں ہوتے نا، ٹھیک یقینی چیزوں پر احکام بیان ہوتے ہیں. ٹھیک. مثلا ایک اور سوال ہمارے پاس تحریری صورت میں آیا ہے کہ ایک شخص نے گھر لیا 10 لاکھ کا، اور پھر اسے توڑ کر تعمیر کیا. تعمیر جب کر لیا تو اب اس کی آمدنی ہو گئی ہے 15 لاکھ روپے. تو یہ جو اس نے خریدا تھا حرام آمدنی سے خریدا تھا، اور جو تعمیر کیا ہے وہ بھی حرام آمدنی سے تعمیر کیا ہے. تو اب اس کو پاک کرنے کی یا اس سے پیچھا چھڑانے کی کیا سبیل ہوگی؟ یہ سوال میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس میں 10 لاکھ روپے کا معاملہ کرنا پڑے گا یا 15 لاکھ روپے کا، کیونکہ جب خریدا تھا تو 10 لاکھ ویلیو تھی اور اب اس وقت 15 لاکھ ویلیو ہے. سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے نا کہ حرام آمدنی کس مد میں ہے. ٹھیک ہے، جس کو یہ حرام کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر رشوت ہے. صحیح. یہ خلاصی پوچھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے خلاصی پوچھ رہے ہیں. جی. تو رشوت کی خلاصی تو یہ ہے کہ جس سے پیسہ لیا تھا اسی کو واپس دینا پڑے گا. صحیح. ملکیت میں تو آتا ہی نہیں ہو. صحیح. مال غصب ایک طرح سے آپ نے کسی کا مال پکڑ لیا جی. ظلم کے ساتھ. صحیح. جوئے کی رقم کا بھی یہی حال ہے. اچھا، ایک دوسری قسم ہے جو مال حرام کی، وہ یہ کہ عارضی ملکیت میں آ جاتی ہے، ملک خبیث ہوتی ہے، یعنی جو سامنے والا ہے اس کا حق ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی سامنے والوں کو دے دی جائے. صحیح. لیکن اس کا دوسرا حکم ہوتا ہے کہ اس کو صدقہ کر دیا جائے. ٹھیک ہے. بغیر ثواب کی نیت کے اس کو صدقہ کر دیا جائے. صحیح. تو یہ تو مال حرام سے خلاصی پانے کا طریقہ ہے. صحیح. 10 لاکھ روپے مال حرام تھے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. صحیح. اس رقم سے ان کو خلاصی پانی ہی پانی ہے. ٹھیک ہے، جو حرام ہے. جو حرام تھی. ٹھیک ہے. اب رہی یہ بات کہ یہ رقم اس مکان میں اس کی حرمت داخل ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ ایک الگ چیپٹر ہے. ٹھیک ہے. 10 لاکھ پر تو ایک ریڈ لائن کھینچ دی گئی ہے. صحیح. یہ تو پکا. یہ مال حرام ہے، ان سے چھٹکارا پانا ہے. صحیح. رشوت اور جوئے کا ہے تو یہ طریقہ ہے، اور دیگر سود وغیرہ ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے. صحیح. یا بے فاسد ہے اس کا یہ طریقہ ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے کہ دو چیزیں ہیں. صحیح. تو ان طریقوں سے ان کو چھٹکارا پانا ہے. ٹھیک. امید ہے کہ باقی جو آگے مال حرام سے کسی چیز میں صلاحیت کب پائی جاتی ہے اور کب نہیں، میں اشارہ دے دیتا ہوں. ایک مسئلہ ہے کتب فقہ میں جو لکھا گیا ہے، اس کا نام ہے عقد و نقد کا مسئلہ. تو علماء کے پاس جا کے اس کو پھر سمجھنا ہوگا کہ عقد و نقد کا مسئلہ کیا ہے. کافی ڈیٹیل میں جو ہے وہ مسئلہ ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے. ٹھیک. اسے ایک اور سوال ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کسی دکاندار وغیرہ کا سوال ہے، تحریری سوال ہے ہمارے پاس، کہ میں ہر ماہ کی 5 تاریخ پر کھاتے دار سے 500 روپے اوپر لے لیتا ہوں. جو حساب بنتا ہے اس سے 500 روپے اوپر لے لیتا ہوں، کسی سے 200 اوپر، کسی سے 100 روپے، اور اپنی اصلی رقم سے زیادہ لیتا ہوں. جو اصلی رقم اس سے زیادہ لیتا ہوں، پھر وہ اضافی رقم اس کھاتے دار کے اکاؤنٹ میں جمع کرتا ہوں. کھاتے دار کی یہ رقم میرے پاس امانت ہے، کیا یہ طریقہ جائز ہے؟ کیونکہ اس میں کھاتے دار کا فائدہ زیادہ ہے. کھاتے دار کی یہ اضافی رقم میرے ذمے قرض ہے، یعنی اپنی وہ بیان کر رہے ہیں کہ میں اسے قرض سمجھتا ہوں. یہ طریقہ کار جائز نہیں ہے. ٹھیک. شروع میں جب آپ نے بیان کرنا شروع کیا تو یہ مجھے ایسا لگا خالصتاً سود کی طرف جا رہا ہے، لیکن سوال میں ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ نہیں، یہ خود نہیں لے رہے، بطور قرض لے رہے ہیں، وہ قابل واپسی ہے. ٹھیک. خود لے رہے ہوتے تو کھلا سود تھا. یہ صحیح. یہ جو قابل واپسی والا معاملہ ہے کہ قرض کی جو تعبیر سامنے آئی ہے، یوں کھاتے داروں سے ایڈوانس رقم لے کے سودا بیچنا یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک. کتب فقہ میں اس کو ناجائز لکھا گیا ہے. باہر شریعت میں یہ مسئلہ موجود ہے، فتاوی شامی میں مسئلہ موجود ہے، اور اپ کمنگ جو ہماری سود کی کتاب ہے اس میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ اس مسئلے پر بات کی گئی ہے. مطلب اسی سینیریو میں ایک اور سوال میں کرنا چاہوں گا کہ کمپنیز میں، مختلف اداروں میں، اسکولز میں
بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ اسٹاف جو ہوتا ہے وہ بالخصوص ٹی ٹائم میں یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے کہ ٹی ٹائم ہوتا ہے، چائے پینی ہوتی ہے سب نے، تو ادارے میں اسٹاف نے چائے بنوا لی، لیکن اس کی رقم وہ مہینے کی ابتدا میں دے دیتے ہیں اور وہ اس سے سامان آ جاتا ہے اور پھر وہ اس سے پیتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات ان کے جو مہمان آتے ہیں، روٹین میں جو مہمان آتے ہیں اکا دکا، ان کو بھی چائے پلا دی جاتی ہے۔ اچھا کسی اسٹاف نے چھٹی کر لی تو اس کی چھٹی ہو گئی، کیونکہ چھٹی ہے تو چائے پینے تو صرف نہیں آئے گا، تو رقم وہ سب سے ایک ہی جیسی لے لی جاتی ہے۔ یہ صورت بھی یہی ہوگی یا الگ ہے؟ یہ صورت الگ ہے، یہ شرکت ملک کی صورت ہے ٹھیک کہ سب نے پیسے ملا کے مشترکہ ایک چیز خرید لی ہے، ٹھیک ہے، خرید کر رکھ لی ہے۔ صحیح جیسے گھر میں راشن ہوتا ہے، صحیح ہے، راشن خرید کر رکھ لیا، دودھ ہے، صابن ہے، پتی ہے، اب وہ استعمال ہوتا رہے گا۔ صحیح ٹھیک ہے، ہر دفعہ چائے بنانے کے لیے 5 روپے کی پڑیا لے کر آؤ، جی تو یہ نہ ہو، تو پہلے سے رکھ لیا جاتا ہے۔ تو یہ جو افراد ہیں انہوں نے اپنے پیسے ملائے اور مشترکہ چیز لے کر رکھ لی، ٹھیک ہے، اب ان کو یہ تقسیم بھی کر رہے ہیں، آپس میں استعمال بھی کر رہے ہیں، اور ایک اجازت ہوتی ہے، کوئی نہیں بھی آیا، چھٹی کر لی اس نے، تب بھی یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے پیسے واپس کریں بھائی، صحیح ہے، ایک باہمی رضامندی کے ساتھ اپنے معاملات کو چلا رہے ہوتے مہمان کو جو پلا رہے ہیں، ہیں۔ ظاہر بات ہے انہوں نے کیا طے کیا آپس میں، اس پر ڈپینڈ کرتا ہے نا۔ صحیح۔ اگر آپس میں یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے مہمان بھی کوئی آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے تو ٹھیک ہے۔ مفتی اگر کوئی ایک بھی راضی نہ ہو، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، ایک دفعہ میرے سامنے صورت، یہ تو ایک آپ کا نیا سوال ہو گیا نا۔ جی جی پہلے تو ہم نے کلیئر کیا ہے، وہ والا تو کلیئر ہو گیا، وہ الگ تھا، یہ الگ جی تھا۔ جی اب یہ بات کلیئر ہو گئی، اب کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب یہ جیسی ہوتی ہے بعض اوقات کہ چاروں ناچار لوگوں کو حصہ ڈالنا پڑ جاتا ہے کہ پینی تو ہے، بازار سے منگائیں گے ایک تو وہ معیار کی بھی نہیں ملے گی، پھر وہ اینی ٹائم لانے کا لے جانے کا مسئلہ، پھر وہ شاید رقم وغیرہ کا بھی مسئلہ ہوتا ہو، تو لوگ اس میں شامل تو ہو جاتے ہیں، لیکن چیما گوئیاں شاید چل رہی ہوتی ہوں کہ یار یہ کیا طریقہ ہے اور یہ کیا طریقہ ہے۔ وہ راضی تو ہے لیکن جبرن کے ہیں یا اسے کس طریقے سے کہیں، تو کیا اس صورت میں اس کی اجازت ہوگی اور بے کی صورت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بے کی صورت تھوڑی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے کہ مشترکہ چیز ہے اور اس کو سب استعمال کر رہے ہیں، صحیح ہے، اور اس استعمال کرنے میں اباحت شامل ہے جی کہ بھئی سب استعمال کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے اباحت ہے۔ اباحت کا مطلب ہے سب کے لیے اجازت دے دی، جی ہاں، ایسا نہیں ہے کہ بھئی ہر دفعہ پتی کیسے ہوں گے، ان کے کپ میں یہ پتی ڈلے گی، ان کے کپ میں یہ ڈلے گی، ان کے کپ میں یہ ڈلے گی، ایسا نہیں ہے، شرکت ملک ہے، اس کا صرف ہونا اجازت اور اباحت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جہاں اعتراض کے مواقع ہیں، مثال کے طور پر وہ ایک ٹائم چائے کے بجائے کو 2 ٹائم پیتا ہے، جی تو یہ ان کے باہمی معاہدے سے ہٹ کر ہے، تو جو چیز باہمی معاہدے سے ہٹ کر ہو وہ قابل اعتراض ہوگی، اور وہاں پھر سوالات کھڑے ہوں گے، اور وہاں پھر یہ بات لازم آئے گی کہ ملک غیر کا استعمال تو نہیں ہو رہا۔ ٹھیک، یہ ہے۔ چلیں جی، یہ سوالوں کال دیجیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جب ہم کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں، اس کا 10-15% ٹوکن بھی جمع کرا دیتے ہیں، اس کے بعد اگر ہمارا ذہن بنتا ہے کہ میں اس پراپرٹی کو نہیں خریدتا ہوں، اور میں جب بیچنے والے سے بات کرتا ہوں کہ بھائی میں اس کو نہیں خریدنا چاہتا ہوں، میں اس کو کینسل کرنا چاہتا ہوں، تو بیچنے والا مجھ سے یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ مجھ سے ڈیل کر چکے ہیں، ٹوکن بھی جمع کرا چکے ہیں، اور اب اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اور بیچنے والا ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ ایڈوانس ضبط کرنا جائز بھی نہیں ہے، تو میں آپ کا ایڈوانس بھی ضبط نہیں کر سکتا ہوں۔ تو ایسی صورت میں باہمی رضامندی کے ساتھ اس ڈیل کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، باہمی رضامندی مطلب یہ ہے کہ دونوں راضی ہو جائیں کہ ٹھیک ہے ہم ختم کرتے ہیں، تو اور کیا ہوگا؟ ان کا سوال یہ نہیں ہے کہ ایسی حرکت کرنا کیسا، ٹھیک ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ باہمی رضامندی سے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ تو بھائی دونوں راضی ہو جائیں کہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں، الفاظ بول دیں کہ ہم اس ڈیل کو کینسل کرتے ہیں، کافی ہے۔ تو سب راضی تو اس بیچنے والے کو بیچارے کو ہونا پڑے گا کہ وہ پیمنٹ واپس کرے گا۔ دیکھیے وہ تو باہمی رضامندی کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو راضی ہے نا، اگر دونوں راضی ہیں، باہمی کا مطلب ہوتا ہے دونوں کا راضی ہونا، دونوں راضی ہیں تو ٹھیک ہے کینسل ہو جائے گی ڈیل۔ سب میں تھوڑی سی نمائندگی کرتے ہوئے عرض کروں، مجھے تو نہیں پتہ ہے سیلر ہیں یا پرچیزر ہیں، لیکن اس میں جو سیلر ہے وہ آزمائش میں آتا ہے کسی نہ کسی اعتبار سے، کیونکہ اس نے آگے کوئی ڈیل سیٹ کی ہوئی ہوتی ہے اس کے بہاف پر۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے، جیسے آپ کو بھی پتہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں ہماری زمینوں پہ بہت ہوا، لوگ کود جاتے ہیں
اور اس بہاف پہ سودے کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میں آگے سیل آؤٹ کر دوں گا، اور وہ نہیں ہو پایا۔ ریئر صورت ہوتی ہے یہ کہ وہ واقعی میں ریئل کسٹمر تھا، خرید رہا تھا اور وہ سودا بعد میں کینسل کرنا چاہ رہا ہے، ریئر صورت ہوتی ہے۔ تو اب جب یہ سودا کینسل کر رہا ہے تو خریدنے والے کا تو کوئی لاس ان معنوں میں نہیں کہ اس کی تو پیمنٹ واپس مل رہی ہے اس کو، لیکن بیچنے والے کا ان معنوں میں لاس ہو رہا ہے کہ اس کو کچھ مل تو رہا نہیں، اور اوپر سے اس کی مہینے، 1.5 مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے جو پراپرٹی رکی رہی بلکہ مارکیٹ میں مشہور ہو گیا کہ یہ بک گئی ہے، تو اس کی طرف جن کا رجحان تھا وہ بھی ڈائیورٹ ہو گئے۔ تو اس کو تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو اکنامیکلی یا فائنینشلی ایک لاس دیکھیے ہو یہ رہا ہے۔ سارے دلائل آپ اس وقت دیں گے نا کہ جب آپ، میں یہ کہوں گا کہ ہاں بھائی یوں بیانہ دے کے اور جب چاہو کینسل کر دو، میں نے تو یہ نہیں کہا۔ اصول یہ ہے کہ جب آپ نے ایک معاہدہ کر لیا ہے، جی آپ ایک باؤنڈنگ ایریا کے اندر آ گئے ہیں، اور اب آپ کو اپنے معاہدے کی پاسداری کرنا ضروری ہے۔ آپ کو سوچ سمجھ کے معاہدہ کرنا تھا، سوچ سمجھ کے پیمنٹ دینی تھی، تو یہاں آپ جو ہے وہ جو بھی کریں گے اس سے دوسرے کو اذیت بھی ہو سکتی ہے، حقوق العباد کا معاملہ آئے گا، اور ایسا نہیں ہوتا کہ ایک طرفہ کوئی بولے میں نے ختم کی تو ڈیل ختم ہو جائے گی۔ اب آگے چلتی ہے کہ بھئی جو کچھ بھی ہونا تھا ہو گیا۔ ہو گیا، اب نتیجہ کیا نکالیں، بجائے اس کے کہ تو تمہیں میں ہوتی رہے، جی جائز طریقے سے معاملہ ختم ہو۔ جی اس کا یہ طریقہ ہے کہ دونوں رضامند ہو ختم کرنے پہ، اور پیمنٹ جو ہے وہ واپس کر دی جائے۔ ٹھیک۔ اب اس پورے سلسلے کے اندر جو فساد آتا ہے وہ آتا ہے بیک ہونے سے، جی فساد تو آتا ہے، جی تو اس فساد کو ختم کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں، جی یا تو اس کو کنٹینیو رکھیں ٹھیک ہے یا اس کو پھر کینسل کریں، ٹھیک ہے۔ یہ معاملہ ہے۔ مفتی صاحب جو تو آپ نے باتیں کی ہیں اس سے کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ نقصان ہے، ضرر ہے، پریشانی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ جی جی کچھ پوچھ رہے تھے؟ ٹھیک ہے، اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں اور شامل سلسلہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے، کہاں سے، کیا کال ہے۔ گورنمنٹ جاب کرتا ہوں، تو اس سلسلے میں بیسکلی جو میری جاب ہے وہ نائب قاصد کی ہے، تو اس کے علاوہ جو ہیں باہر کے معاملات ہوتے ہیں، ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے کانٹریکٹر وغیرہ، یعنی کہ جو باہر روڈ وغیرہ اسی کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے، تو وہاں پہ اگر عموماً وہاں پہ جاتا ہوں، مشین ہے ایک، اس کو یعنی کہ نا اس کو ٹیسٹنگ کے لیے یوز کرتے ہیں، تو اس کو میں آپریٹ کرتا ہوں۔ بیسکلی وہ میرے کام میں شامل نہیں ہے لیکن وہ آپریٹ میں کرتا ہوں، تو وہاں پہ جو مجھے پیسے ملتے ہیں کیا وہ میرے لیے جائز ہیں یا نہیں؟ ایک دوسرے نمبر پہ حضور یہ پوچھنا تھا کہ اگر فار ایگزامپل کسی بندے نے کسی بندے کے پیسے چرا لیے اور پیسے چرا کے وہ کوئی چیز خریدتا ہے، فار ایگزامپل موٹر سائیکل وغیرہ یا گاڑی وغیرہ، تو وہ اس کا کیا اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا؟ جی مجھ سے دوسرے سوال کا جواب میں پہلے عرض کرتا ہوں۔ چوری والے معاملے میں دیکھیں کہ جس کی جو چیز ہے وہ اسی کی رہے گی، کسی نے کسی کا بٹوا لے لیا اور پیسے نکلے اور کھا لیا، پی لیا، عیاشی ختم، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا حق ختم ہو گیا، اس کا حق اپنی جگہ پہ کھڑا رہے گا، صحیح، پوری عمر کھڑا رہے گا، یہ مر جائے گا جب بھی کھڑا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کا تلافی کا، ازالے کا طریقہ یہی ہے کہ جو رقم چرائی تھی وہ رقم اس کو واپس کی جائے، اسے اگر اس کا انتقال ہو گیا، اس کے ورثہ کا حق ہے۔ اب واپس کرنے کے اندر ظاہر بات ہے 2 چیزیں ہوئی ہیں نا، ایک تو اس کو اذیت ہوئی ہے ٹھیک ہے، اور دوسرا اس کا حق ہے، ہوں ان دونوں چیزوں کا ازالہ کیا جائے، صحیح، رقم واپس بھیج دی جائے، اس کے اکاؤنٹ میں بھیج دی جائے، کسی طریقے سے ان نون بندہ جا کے دیا ہے، پتہ چلے ضروری نہیں ہے، بعد میں بندہ کچھ ایسے الفاظوں سے معافی بھی مانگ سکتا ہے کہ میں نے آپ کا بڑے سے بڑا حق دبایا ہو تو معاف کر دیں۔ دونوں چیزوں کے ذریعے تلافی کرنا مسئلے کا جو ہے نا وہ حل ہے اور انجام ہے۔ ٹھیک، جہاں تک ان کے پہلے سوال کی بات تھی تو میں دیکھ رہا تھا ایک پروگرام بڑے چشمے وشمے لگا کے آپ لوگ گئے ہوئے تھے کسی میروز بھائی جی مجھ سے کسی ایریا پہ، دھوپ کا چشمہ تھا، دھوپ میں تھے ظاہر بات ہے، ٹھیک ہے، بڑی بڑی مشینیں چل رہی تھیں اور وہاں کوئی پروگرام کر رہے تھے آپ لوگ، ٹھیک ہے، شاید میں نے عید پہ دیکھا ہے۔ تو آپ حکام تجارت کے لیے گئے ہوں گے؟ آپ صرف اقامت تجارت کرتے ہیں چینل پہ؟ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ جیسے میں کہیں مشینوں والی جگہ پہ کر گیا ہوں۔ اسی فیلڈ کا یہ سوال لگتا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ روڈ وغیرہ بناتے ہیں اور باہر ہوتے ہیں، جی، تو اب
سوال تو انہوں نے کر لیا کہ میں کچھ اور مشینیں بھی چلاتا ہوں، تو بھئی آپ کو سیلری وہی کمپنی دیتی ہے اور وہی کمپنی آپ کو مشین کے بدلے زیادہ پیسہ دیتی ہے، یہ تو بڑا سیدھا سوال ہے۔ اور اگر یہ ہے کہ نہیں کام کسی اور کمپنی میں کرتے ہیں، پھر وہاں سے ذرا ٹلا مار کے کہیں اور چلے جاتے ہیں، پھر وہاں آ کے مشین چلاتے ہیں، تو یہ سوال ایک پیچیدہ سوال ہے کہ بھئی اس طرح تو اجازت نہیں ہو سکتی۔ جس کام کی سیلری مل رہی ہے وہ کام پورا کریں، اور اس وقت کے اندر آپ دوسرا کام نہیں کر سکتے، اس وقت کے علاوہ اگر آپ کر رہے ہوں وہ ایک الگ بات ہے۔ سب یہ ان کی جو کال تھی جی وہ جہاں یہ جاب کرتے ہیں، گورنمنٹ جاب کرتے ہیں، ان کا کام کچھ اور ہے جو یہ آلریڈی کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ جاب کا کہا انہوں نے؟ جی گورنمنٹ کام نہیں لیا، یہ اس میں نے طرح جاب تو خیر دے دی ہے۔ ٹھیک، کال دیجیے۔ تو ریٹائر ہونے والا ہوں، اب اس میں جو پیسے مجھے ملیں گے اس کے اندر نہ میں کوئی پلاٹ خرید سکتا ہوں نہ ہی مکان خرید سکتا ہوں۔ جو مجھے جو پینشن ملے گی تو پینشن بھی اتنی نہیں ہے کہ جس میں میں کرائے پہ گھر لے کے تو باقی اپنا گھر چلا سکوں۔ کیا آیا اس صورت میں میں وہ پیسے بینک میں یا قومی بچت کے اندر رکھ کے اس کے منافع حاصل کر سکتا ہوں؟ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ مجھے معلوم کرنا۔ دیکھیے قومی بچت کا جو معاملہ ہے تو کچھ سال پہلے تک تو یہ ساری سودی تھی، سودی ماڈل پر کام کرتی تھی۔ اب سنا ہے کہ کوئی اسلامی ماڈل بھی لانچ ہونے جا رہا ہے یا ہوا ہے، اس کی مجھے کنفرم معلومات نہیں ہے۔ تو سودی بینک میں تو آپ پیسے قطعاً نہیں رکھ سکتے، اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک اور سوال ہے مجھ سے کہ کمیٹی ڈالتے ہیں تو کمیٹی جو ڈالتے ہیں وہ اٹھانے والی ڈالتے ہیں، یعنی وہ پرچی اٹھتی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو ڈال رہا ہے وہ پہلی 2 کمیٹیاں خود لیتا ہے۔ تو اب یہ جو پہلی 2 لے رہا ہے، آیا یہ اس کا رائٹ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا تیسری کسی کو تو ملے گی نا، ظاہر سی بات ہے، کس بنیاد پہ ملے گی؟ تو قرآن اندازی کی بنیاد پر۔ قرآن اندازی کی بنیاد پہ ملے گی، ٹھیک ہے۔ اس نے کیا اتنے پیسے جمع کرائے ہوئے ہیں؟ نہیں جمع کرائے ہوئے، نہیں، لیکن اس نے 3 قسطیں جمع کرائی ہیں اور اس کو اگلے 30 قسطوں کے پیسے مل گئے۔ ایسے ہی سارے راضی ہیں، ہاں بھی ٹھیک ہے دے دو۔ ٹھیک ہے، تو سارے جب اس کو دینے کے لیے راضی ہیں تب بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کو دینے کے لیے راضی ہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، 1 2 3 جتنے بھی چاہیے رکھ لے اپنے پاس، جب سب اصل راضی میں ہیں۔ یہ تو یوں ہے کہ سارے پیسے جمع کرتے ہیں جی اور کون بطور قرض لے گا یا باہم آپس میں طے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی سودی معاملہ نہیں ہے، کوئی ناجائز معاملہ نہیں ہے، سمپل کمیٹیوں کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، کچھ کمیٹیاں ایسی ہیں جس میں لوگوں نے سود داخل کر دیا ہے، ٹھیک ہے، بولی والی کمیٹی ہے یا اس طرح کی اور کمیٹیاں ہیں، یہ بہرحال ایک ٹھیک ہے۔ سودی مختلف معاملہ ہے۔ کمیٹی کی بات چلی تو ایک چھوٹی سی بات اور آپ جی۔ اس کی یہ تصریف اور وہ جواب ارشاد فرمائیں کہ ایک جگہ مجھے میرے علم میں کہ کمیٹی ڈلی ہوئی ہے، اب کمیٹی کسی نہ کسی کی وہی والی باتیں کھلنی ہے، لیکن یہ طے ہے کہ جس کی بھی کھلے گی وہ ٹریٹ دے گا، اور مطلب ایک بڑے پیمانے پہ ٹریٹ ہوتی ہے اور تقریباً سبھی دے رہے ہوتے ہیں، اور جو شرکت کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں، سب کرتے نہیں ہیں شرکت لیکن کرتے ہیں۔ تو اس بارے میں کیا حکم؟ بولی والے کمیٹی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو پیسے بچ جاتے ہیں نا، جی، مثال کے طور پر 5 لاکھ کی کمیٹی کھلی اور اگلے نے وہ کمیٹی 4,80,000 کی خرید لی، ٹھیک ہے، 20,000 روپیہ جو ہے نا اس نے توڑے، صحیح، تو یہ نفع سودی ہے، جو بچ گئے وہ سودی نفع ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ 20,000 کو لے کے دعوت کھائیں گے سب مل کے، نہیں سر اس میں پوری پیمنٹ ملتی تھی، تو یہ تو مال حرام کی صورت ٹھیک ہے، یہ جو صورت ہے دوسرے والی، تو بالفرض قرض کا بھی کوئی لین دین نہ ہو اور کوئی جبری کسی سے ٹریٹ لے، تو یہ بھی تو بعض صورتوں میں رشوت ہو سکتی ہے نا۔ صحیح، اپنا بندہ اپنی عزت بچانے کے لیے، شر سے بچنے کے لیے، تانوں سے بچنے کے لیے زبردستی کھلا رہا ہے۔ صحیح، دوستانہ ماحول میں کھلانے کی اور بات ہوتی ہے۔ صحیح، تو یہاں بھی اگر دوستانہ ماحول تھا اور پہلے سے اس طرح کی دعوتیں ہوتی تھیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہاں چونکہ ان کے درمیان قرض کا معاملہ ہے تو خاص قرض کے لین دین کی وجہ سے جو دعوت کی جائے یا جو فائدہ پہنچایا جائے تو وہ سودی فائدہ پہنچانا کہلاتا ہے۔ ٹھیک، اللہ میں عافیت نصیب فرمائے، اور کوئی بھی ایسا معاملہ جو شریعت کے خلاف ہے، جسے شریعت منع کرتی ہے اس میں مبتلا ہونے، اس کو کر گزرنے سے بچائے، اور شریعت کے بتائے گئے احکامات کے مطابق سارے لین دین اور زندگی کے معاملات نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ مدنی چینل کی نشریات
جاری ہے، دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔